کبھی ہماری بچیوں میں یہ ایمانی جرت ہوا کرتی تھی۔ طرابلس کی جنگ میں شہادت کی سعادت سے ہمکنار ہونے والی ننھی سی فاطمہ، نرم و نازک ہاتھوں میں نہ جانے کہاں سے اس بلا کی طاقت آ گئی تھی کہ اس کی گردن انسانیت کے قاتلوں کے منحوس عقابی پنجوں میں جکڑی ہوئی تھی، اور وہ قطعی بے بس تھی۔ ایک ننھی سی جان 11 سالہ ایک لڑکی کی قوت ہی کتنی، مگر اس کے لیے رحمت خداوندی جوش میں آئی ہوئی تھی، اور غیبی طاقت اس ننھی مجاہدہ کو مدد پہنچا رہی تھی۔ اس نے ایک زخمی مجاہد کی تلوار اٹھا لی اور اسی سے اپنے حریف پر وار کر دیا۔ وار خالی نہ گیا اور ان دشمن انسانیت کا ہاتھ اس کے کندھے سے یہ ننھی مجاہدہ فاطمہ تھی۔ شاید فاطمہ نام ہی میں بڑی برکتیں اور لازوال خوبیاں ہیں۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سے لے کر فلسطین کی مجاہدہ فاطمہ برناوی تک کے حالات کو دیکھ لیجئے۔ میں جس ننھی مجاہدہ فاطمہ کا ذکر کر رہا ہوں، یہ نام بھی اسلامی تاریخ اور مجاہدین اسلام کی ہسٹری میں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ دنیا طرابلس کی اس ننھی مجاہدہ کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ دیکھیے، یہ طرابلس ہے، یعنی آج کا لیبیا، تاریخ بر اعظم افریقہ کا ایک ایسا ملک جو تاریخ بر اعظم میں ہوتے ہوئے بھی تاریخ نہیں بلکہ اسلام کے نور سے روشن ہے۔ لیکن میسولینی کے دیش کے باسی اطالوی درندے مصر اور الجزائر کے درمیان واقع اس ملک سے اسلام کی شمع گل کر دینا چاہتے ہیں۔ جنگ طرابلس زوروں پر ہے، انتہائی زوروں پر۔ کفر و اسلام کی معرکہ کی شہرت روئے زمین میں چپے چپے پر پھیلی ہوئی ہے۔ طرابلس کا ہر خاص و عام جہاد کے لیے کمر بستہ ہے۔ انہی طرابلسی سرفروشوں میں ایک نام عبداللہ کا بھی ہے۔ طرابلس کے سب سے بڑے قبیلے کا سردار عبداللہ کو اللہ تعالی نے صرف ایک ہی اولاد سے نوازا ہے، اور وہ ہے فاطمہ۔ بیٹا بھی وہی، بیٹی بھی وہی۔ باپ بھی دیکھتا ہے کہ ناز و نعمت کی پلی پھولوں میں تلی ہوئی بیٹی فاطمہ بھی طرابلس کے سرفروشوں کے ساتھ ساتھ ہے، تو خداوند عالم کا ہزار ہزار شکر ادا کرتا ہے کہ اولاد ہو تو ایسی، مگر خالق سے دعائیں بھی مانگتا رہتا ہے کہ اس کی لاڈلی ایک عمر خاص کو پہنچے تاکہ اس دنیا میں اپنی قوم اور اپنے مذہب کا نام روشن کرے۔ لیکن فاطمہ کی سرگرمیاں جیوں جیوں بڑھتی جاتی تھیں، بزرگ باپ کی تشویش میں بھی اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ عبداللہ کے دل میں یہ خطرات انگڑائیاں لینے لگے کہ کہیں اس کی اکلوتی چہیتی بیٹی فاطمہ محاذ جنگ میں کام نہ آ جائے، اور کہیں ایک کلی پھول بننے سے پہلے ہی مرجھا نہ جائے۔ اس کے خطرات غلط ثابت نہیں ہوئے۔ دیکھی ہے میری آنکھ نے کلیوں کی تباہی، اٹھا ہے تبسم کا جنازہ میرے آگے۔ فاطمہ کا یہ کام تھا کہ وہ زخمی سپاہیوں کو پانی پلایا کرتی تھی۔ مشکیزہ بھر بھر کر چڑیا کی طرح پھدکتی ہوئی زخمی سپاہیوں کے پاس پہنچ جاتی اور انہیں پانی پلا پلا کر جنت خریدتی۔ یوں بھی وہ ازل سے ایک جنتی روحی تھی۔ دیکھیے، آج بھی فاطمہ اسی طرح مشکیزہ لیے ہوئے وطن کے مجاہدوں کو پانی پلا رہی ہے۔ آج جنگ کا نقشہ قیامت کے نقشے سے کچھ کم نہیں ہے۔ ایک طرابلسی سپاہی فاطمہ کے سر دست پر شفقت رکھ کر کہتا ہے کہ بیٹی، تم اپنا نہیں تو اپنے باپ کا ہی خیال کرو۔ اگر تم جنگ میں کام آ گئی تو پھر عبداللہ کا کیا ہوگا؟ ننھی مجاہدہ کے ہونٹ پھول برساتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں جنت کے دروازے پر ابا جان سے ملوں گی اور پھر کبھی نہ بچھڑوں گی۔ اور یہ کہہ کر ننھی مجاہدہ پانی سے بھرے ہوئے مشکیزے کو لیے ہوئے زخمی سپاہیوں کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ یہ زخمی سپاہی یا عظیم مجاہدہ یا عظیم سرفروش و جاباز اس عرض طرابلس سے تعلق رکھتے ہیں جس کے بارے میں علامہ اقبال نے دربار رسالت میں عرض کیا ہے: چھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس۔ ننھی مجاہدہ کئی دنوں سے اٹلی کے حملہ آور قزاقوں کی نظر میں کھٹک رہی ہے۔ آج اطالوی درندوں کو فاطمہ کا اپنے زد میں لینے کا موقع مل گیا ہے۔ فاطمہ ایک زخمی مجاہدہ کو پانی پلانے کے لیے جیسے ہی جھکتی ہے، پاس ہی منڈلاتے ہوئے دو اطالوی درندے اسے دبوچ لیتے ہیں۔ ایک نے فاطمہ کی گردن پکڑ لی ہے، وہ قطعی بے بس ہو گئی ہے، پھر بھی اسی حالت میں زخمی مجاہدہ کی تلوار اٹھا کر اطالوی ظالموں پر وار کرتی ہے۔ درندہ صفت اطالوی کا بازو کندھے سے جھول جاتا ہے، مگر دوسرا اطالوی شیطان ننھی فاطمہ معصوم فاطمہ کے سینے میں سنگین گھونپ دیتا ہے، اور اس طرح یہ ننھی مجاہدہ جنت کے دروازے پر جا کھڑی ہوتی ہے اور وہاں اپنے چہیتے باپ کا انتظار کرتی۔ اس کی عظیم شان شہادت پر اس کے اعزاز میں جنت کے فرشتے بھی سر جھکائے کھڑے ہیں۔ یہ ویڈیو بہت ہی محنت سے بنائی گئی ہے، اس لیے آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔